آپ کے آباء و اجداد نے قیام پاکستان کی مخالفت کی، کیا تاریخ نے ان کے موقف کو غلط نہیں ثابت کیا؟ تو دونوں سوچیں جو تھیں وہ مسلمانوں کی بھلائی کے لیے تھی، مسلمانوں کی خیر خواہی کے لیے تھی، لیکن تقسیم کے بارے میں مسلمانوں نے کثرت رائے سے اپنے رائے دی۔ کیا آپ اپنے بچوں کی تربیت اپنے سے مختلف انداز میں کر رہے ہیں؟ حکمت کا تقاضا یہی ہے کہ جس طرح کا ماحول ہو اسی ماحول کی مناسبت سے تربیت ہو، تاکہ ایسا نہ ہو کہ تربیت اور ماحول میں اتنا ٹکراؤ آ جائے کہ جس کے پھر برے اثرات انسان پہ پڑیں گے۔ ماڑا میں لوگوں کے مسائل سنیں۔ سیاست میں جھوٹ سے کام لینا پڑتا ہے، آپ کس حد تک جھوٹ بولتے ہیں؟ میرے خیال میں سیاست میں جھوٹ بولنے کی ضرورت نہیں ہوتی، اور یہ ہو سکتا ہے کہ اگر کوئی کسی سچ کی ضرورت نہ ہو تو بلا ضرورت سچ نہ بولا جائے، اس حد تک بولا جائے جس حد تک سچ کی ضرورت ہو۔ میرن میں اپنی جماعت کے دفتر کا افتتاح کیا اور پرچم کشائی کی۔ اللہ مبارک فرمائے۔ کیا آپ کو کبھی تنہائی کے لمحات میں رونا آتا ہے؟ ظاہر ہے جی، ایک مسلمان بعض اوقات جب اپنے اعمال کی طرف متوجہ ہوتا ہے اور اللہ کے حضور بیٹھتا ہے تو ایسی کیفیت انسان کے اوپر آتی ہے کہ جس سے انسان کو رونا آ جاتا ہے۔ واپسی پر خانہ بدوشوں کی دریا کنارے بستی میں رکے۔ خانہ بدوشوں کی زندگی میں آپ کو کوئی دلچسپی نظر آتی ہے؟ خانہ بدوشی کی زندگی ہے تو مشقت کی زندگی، اور ہمارے اپنے آباء و اجداد یہی خانہ بدوش رہے ہیں۔ قافلوں کا تیار ہونا اور پھر وہاں سے نکلنا اور پھر روانہ ہونا اور پھر سفر میں جگہ جگہ پڑاؤ ڈالنا اور چلنا، اس کا کچھ الگ سا ہی اپنا ہی ایک لطف ہے اس کا جی۔ خانہ بدوشوں نے قہوہ پیش کیا۔ اندھیرا پڑنے پر گھر واپس پہنچے۔ بطور بھائی ان کا آپ کے ساتھ کیسا سلوک ہے؟ بطور بھائی تو نہیں کہیں، بطور میں کہوں گا بطور والد بالکل ان کا رویہ جو ہے نا، ہم نے جو فیل کیا ہے بالکل باپ جیسا، ان کو اسی نظر سے دیکھا ہے اور اسی طرح پیش آتے ہیں، سخت بھی شفقت والے بھی۔ کس بات پر آپ کو ناراض ہوتے ہیں؟ پڑھائی کے معاملے میں بہت سخت ہیں، خاص کر مدرسے والی جو پڑھائی ہے اس میں تو پھر وہ بالکل گنجائش نہیں چھوڑتے۔ رات کو مہمانوں کے ساتھ کھانا کھایا۔ آپ کو کون سا شاعر پسند ہے؟ علامہ اقبال کا اپنا ایک مقام ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن اس کے علاوہ شعر میں فیض احمد فیض کا بھی آج کے دور کے شعراء میں بڑا مقام ہے۔ آپ اکثر شعر گنگناتے رہتے ہیں، کون سا شعر سب سے زیادہ گنگناتے ہیں؟
بس جو زبان پہ چڑھ گیا کسی وقت۔ آپ کے کتنے بچے ہیں؟ میرے 3 بیٹے اور 3 بیٹیاں۔ کیا آپ خاندانی منصوبہ بندی کے قائل ہیں؟ جہاں تک خاندانی منصوبہ بندی کا تعلق ہے تو یہ طے کرنا کہ مجھے مزید اولاد چاہیے یا نہیں، یہ میاں بیوی کا اپنا ذاتی معاملہ ہوتا ہے، اور دونوں کی باہمی رضامندی سے اگر وہ طے کرتے ہیں تو یہ ان کا اپنا خالص شخصی معاملہ ہے۔ اور ویسے جو ترغیبات ہیں اسلام کی اور جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ترغیبات دی ہیں تو اس میں تو کثرت اولاد کی دی ہیں، لیکن پھر بھی خاندانی زندگی میں اپنی ضرورتوں کا اور اپنے ماحول کا فیصلہ ماں باپ خود کر سکتے ہیں۔ آپ کے آباء و اجداد نے قیام پاکستان کی مخالفت کی، کیا تاریخ نے ان کے موقف کو غلط نہیں ثابت کیا؟ مسئلہ پاکستان کی مخالفت اور حمایت کا نہیں تھا، بلکہ جب انگریز نے جانے کا عندیہ دیا تو پھر مسلمان قیادت کو ہندوستان میں مسلمانوں کے محفوظ مستقبل کا فکر ہوا، اور مسلمان قیادت نے یہ سوچا کہ مسلمانوں کا جو مستقبل ہے وہ متحدہ ہندوستان کی صورت میں زیادہ محفوظ ہے یا کہ تقسیم ہند کی صورت میں زیادہ محفوظ ہے۔ تو دونوں سوچیں جو تھیں وہ مسلمانوں کی بھلائی کے لیے تھی، مسلمانوں کی خیر خواہی کے لیے تھی، لیکن تقسیم کے بارے میں مسلمانوں نے کثرت رائے سے اپنی رائے دے دی، جس کو بعد میں تمام قیادتوں نے قبول کر لیا۔ اس فیصلے کو ہمارے اکابر نے بھی اس کو تسلیم کیا۔ پاکستان کی مذہبی جماعتوں کے بارے میں یہ الزام عام ہے کہ یہ اسٹیبلشمنٹ کی سیکنڈ لائن ہے۔ چونکہ اسٹیبلشمنٹ اور کچھ بڑی مقتدر ادارے ملک میں موجود ہیں کہ جس کے آشرواد پر الیکشن ہوتے تھے اور جس کے آشرواد پر نتیجے آتے تھے، جس کے آشرواد پر حکومتیں بنتی تھیں، اب وہ جو ایک تاثر قائم ہوا ہے تو آج متحدہ مجلس عمل کے اس اتنی بڑی کامیابی کے حوالے سے بھی یہی کہا جا رہا ہے، لیکن کوئی نہیں سوچتا یہ بات کہ ہم تو جب مجلس عمل نہیں بنا تھا ابھی کوئی میرے خیال میں 4-5 سال سے 6 سال سے ہم مسلسل کہہ رہے ہیں کہ عوام کا جو رجحان ہے اب وہ روایتی سیاستدان یا ان پارٹیوں سے ہٹ کر مذہبی جماعتوں کی طرف ہو رہا ہے، جس محاذرائی کا مظاہرہ متحدہ مجلس عمل میں شامل پارٹیوں نے کیا اور ہم گرفتار رہے، ہمارے کارکنوں پر گولیاں چلی، شہید ہوئے، زخمی ہوئے، ہزاروں کی تعداد میں جیلوں میں چلے گئے، تو جس محاذرائی کا مظاہرہ ہم نے کیا ہے اسی کے بارے میں یہ باتیں کی جاتی ہیں، تو لگتا ہے کہ وہ جو ماضی میں ایسا ہوتا رہا ہے اس حوالے سے ایک ذہن ایسا بن گیا ہے اور اس تناظر میں اس قسم کی باتیں کی جاتی ہیں۔ میں نہیں سمجھتا کہ اس میں کوئی صداقت ہے یا حقیقت پسندی کا کوئی اظہار ہے۔ آپ کے خلاف ڈیزل پرمٹ لینے کے الزامات لگتے رہے، یہ الزام کس حد تک صحیح تھا؟ حالات نے جھوٹا ثابت کر دیا، اتنا لمبا وقت گزر گیا، اس میں نواز شریف کی مخالفت ہم نے کی، مشرف کی مخالفت ہم نے کی، ہر دور میں ڈٹ کر بات کی۔ اگر ہمارے اندر جو کمزوریاں ہوتی تو ہم بھلا حکومتوں کا اتنا ڈٹ کر مقابلہ کرتے ہیں۔ باقی لوگوں کو پھنسا سکتے ہیں مختلف الزامات میں، ہمیں نہیں پھنسا سکتے، ہمارے ماں میں چاچے لگتے ہیں۔ تو اس قسم کی باتوں کو تو حالات نے ختم کر دی بات، اور دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو گیا ہے، ایسی باتوں کو چھیڑنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے میرا خیال ہے۔ عام تاثر ہے کہ مذہبی گھرانوں میں عورتوں کو برابر کے حقوق حاصل نہیں ہوتے۔ میرے خیال میں مذہبی گھرانوں ہی میں تو عورت کو اس کا صحیح مقام ملتا ہے اور اس کے حقوق کا صحیح تحفظ ہوتا ہے۔ جہاں خاتون کو وہ مقام دیا جائے کہ جو اللہ رب العالمین نے اس کو دیا ہے، تو میرے خیال میں اس سے بڑھ کر تو اور کچھ نہیں ہو سکتا۔ رومانس کو پسند کرتے ہیں؟ اس قسم کے کوئی تجربے مجھے نہیں کیے اور نہیں گھر میں کوئی ایسا ماحول مجھے ملا ہے۔ دن کے اختتام پر ان سے رخصت چاہیے۔